منتظر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کہانی پڑھیے۔ آپ فرماتے میرا والد مجوسی تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم اپنے گھر میں دلوائی، کھیتی باڑی کے لیے مجھے باہر نکالا تو سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا تو میں وہاں کافی دیر تک بیٹھا رہا، ان کی تعلیمات سنتا رہا تو ان کے مذہب نے مجھے متاثر کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب رات تاخیر سے میں گھر آیا میرا والد غصے میں تھا تو کہا سلمان اس وقت تک تم کہاں تھے؟ تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجا گھر میں تھا، ان کے مذہب نے مجھے متاثر کیا ہے، ان کے مذہب کی محبت میرے دل میں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا والد ڈر گیا کہ کہیں میرا بیٹا مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول ہی نہ کر لے، اس نے مجھے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ لیا۔ پھر مجھے رد عمل کے طور پر ضد پیدا ہوئی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس مذہب کو چھوڑ دوں گا، اس مذہب کے ماننے والوں کو، گھر بار کو، رشتہ دار کو، والدین کو چھوڑ کے میں دور چلا جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے موقع ملا، سبیل ملی، میں ملک شام آیا، وہاں ایک پادری سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے مذہب کی محبت میرے دل میں ہے تو میں آپ کی مذہب کی محبت آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے والدین رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں تو میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس پادری نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تو آپ فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے اس کی بڑی خدمت کی، بڑی میں نے اس کی نوکری کی، تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں اس کی خدمت کرتا رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو میں نے کہا اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو وہ پادری نے کہا کہ آپ میرے بعد فلاں عالم کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں کچھ دے دے گا، وہ خدا رسیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تدفین کے بعد میں پھر اس پادری کے پاس چلا گیا، میں نے اس کی بھی بڑی نوکری کی، بڑی خدمت کی۔ جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی میں پھر سراپا سوال بن کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مجھے اب کس چوکھٹ کا بھکاری بناؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ اب تو میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، اس سے تمہیں کچھ مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو میں نے کہا اب میں کس چشمہ صافی سے سیراب ہوں گا، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس پادری نے مجھے کہا کہ اے سلمان قسم با خدا اب اس وقت میری نظروں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرا سا چھانے لگا، میں پریشان ہو گیا۔ جب اس پادری نے میری اداس نگاہوں کو دیکھا، دل کی نیا ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کہ اے سلمان میں نے تمہیں کہا ہے کہ با خدا اس وقت اب کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، میری نظر میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں، لیکن سنو پریشان نہیں ہو، نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں۔ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ کہا نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں، تم میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا، وہ اس نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اگر میں اس نبی کو پالوں تو اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، کہیں میں دھوکہ نہ کھا لوں؟ تو وہ پادری کہنے لگا اس نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے اور وہ ہدیہ رد نہیں کریں گے، ہدیہ قبول فرما لیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے یثرب کی جانب ایک قافلہ جا رہا تھا، میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا، انہوں نے پکڑ کے مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی یہ کی کہ مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا، وہ حضور کے شہر مدینے کا رہنے والا تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے منزل نصیب ہو گئی، میں حضور کی راہیں تکنے لگا، حضور کو اڈیکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس یہودی کے باغ کے اندر کام کرتا تھا، گوڈی کرتا تھا، کھجوریں اتارتا تھا، تو آپ فرماتے ہیں لیکن ہر وقت میرے دل میں تانگ رہتی تھی، ہر وقت میرا دل تڑپتا رہتا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان کب آئیں گے، کہ جن کا ان نبی آخر الزمان کا ظہور کب ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
ایک دن میں باغ میں کام کر رہا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا کہ اچانک تیز ہواؤں کے جھونکے آنے لگے اور ماحول میں عطر پھیل گیا، اور اچانک ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے قریب آگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی اور میں نے یثرب کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا آقا سمجھا کہ میرا غلام بھاگ گیا ہے، اس نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ سلمان تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں کہیں نہیں جاتا، میں غلام تیرا ہی ہوں لیکن دل کسی اور کو دے بیٹھا ہوں۔ کہا کہ میں غلام تیرا ہی ہوں، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا قلب بھی تو، میری روح بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میری فکر بھی تو، میرا درم بھی تو، میرا برم بھی تو، میرا حج نمازاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مصحف تے قرآن بھی تو، دے یار فرید قبول کر لے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں مکدی گل مکا دے وہاں، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو۔ کہا میں غلام تیرا ہی ہوں لیکن دل کسی اور کو دے بیٹھا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا، میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی کھجوریں لی، میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حضور کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی لیکن نیت میری صدقے کی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نبی صدقہ قبول نہیں کرتے۔ میں نے کہا ایک نشانی پوری ہو گئی ہے۔ میں واپس آیا، پھر چند دن کے بعد میں ہدیہ کی نیت کر کے پھر کھجوریں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور نے قبول فرمائی، خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائی۔ میں نے کہا دو نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، میں بھی اسلام تب ہی قبول کروں گا جب تیسری نشانی پوری ہوگی۔ لیکن میں پریشان تھا کہ یہ نشانی کیسے پوری ہوگی، کہ میں حضور علیہ السلام کے مہر نبوت کا دیدار کیسے کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن باغ میں کام کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی میرے باغ میں تشریف لے آئے۔ حضور نے مزمل کی چادر اوڑی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں حضور کی مہر نبوت چھپی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا، میرے دل میں امنگ آ رہی تھی کہ کہیں کوئی تیز ہوا کا جھونکا آئے، یہ چادر ہٹ جائے اور مجھے مہر نبوت کا دیدار ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، فریاد کرے امتی جو حال زر میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، دل و قلب و نگاہ کے اولی مرشد میرے حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہو گئے۔ اور حضور نے فرمایا، حضور نے فال کا الیہ رداءہ، حضور نے چادر اتار کر میری جانب پھینکی، انظر الی ما امرت بہ، اور حضور نے میری جانب رخ کر کے فرمایا اے سلمان جس کے عشق میں تم نے اتنا لمبا سفر کاٹا ہے اور اتنے دکھ جھیلے ہیں، میں وہی نبی آخر الزمان تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میں جس کے لیے تم نے اتنے دکھ جھیلے ہیں، اتنا لمبا سفر کاٹا ہے، میں وہی نبی آخر الزمان تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ کہا جس چیز کو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ آ کے پیچھے دیکھ لو نا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضور کی مہر نبوت کا دیدار کیا، حضور کے بدن سے لپٹ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں دیوانوں میرے سامنے آؤ، اے دیوانے میرے سامنے آؤ، میرا عشق تمہیں کہاں سے کہاں لے آیا۔ حضرت سلمان فارسی پھر کہانی یوں بیان کرتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے کہاں گزر گیا، اور شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہو گئی۔